بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں آقا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اگر دل گوارا کر رہا ہے تو بول دیجئے سبحان اللہ، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا، نہ آئے تو اور زور سے بولنا، اس لیے کہ جو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اور قاری صاحب کو معلوم ہے کہ جب لوگ اچھی طرح سے سنتے ہیں تو میں کم سناتا ہوں، اور سستی سے سنتے ہیں تو زیادہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے چاہتے ہیں کہ میں جلدی سے ہٹ جاؤں تو زور سے بولتے رہنا، ٹھیک ہے؟ پیسے نہ دو گے کوئی بات نہیں ہے، بس پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو یا خواجہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو۔ اور میں مقطع پیش کرنے سے پہلے آپ کو ایک شعر سنا دوں اعلیٰ حضرت کا، اے شوق اگر سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ۔ اس میں مقطع کے اندر بیدم شاہ وارثی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملے کا استعمال کیا، لفظ سجدہ۔ تو میں آپ کو بتا دوں، مسئلہ سمجھا دوں، سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت، اللہ کے سوا اگر کسی کے آگے بھی سر جھکایا جائے، سجدہ کیا جائے تو حرام ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو۔ لیکن مقطع میں جس سجدے کا ذکر ہوا وہ سر کو جھکانے والے سجدے کا ذکر نہیں ہے، دل کو جھکانے والے سجدے کا ذکر۔ مولانا فرمائے، بیدم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے، بیدم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا میرے آقا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد۔ اب اس کا ڈیلے کر دو، 3 نمبر پر میں اور نمبر کو اسد اقبال صاحب کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں۔
جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ ہم جب پڑھتے تھے تو بہت سنا کرتے تھے اس کلام کو ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ میں اسی انداز میں کوشش کروں گا. پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں وہ ایک الگ چیز ہے، ایک کوشش کروں گا. قاری صاحب توجہ فرمائیں. سر شام سر شام سر شام سر شام ہی سے فلک کے ستارے، سر شام ہی سے فلک کے ستارے، سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے. سر شام ہی سے فلک کے ستارے، سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے. سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے. دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں، دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں، دکھائیں گے شمس و قمر کو بھی آنکھیں. مدینے کے ذرے دمکتے دمکتے. اور میں یہ شعر حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کے در پر جب بندہ حاضر ہونا چاہتا ہے تو دعا کے دو پہلو ہیں حضرت. آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ کرام دعا کرتے ہیں الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یہ وہ تمنا ہے کہ بندہ مدینہ جانے کی تمنا کر رہا ہے اور قسمت اس کو در رسول پر لے گئی، مدینہ پہنچ گیا، لیکن دعا کا انداز بدل گیا. جب تک گھر میں تھا، اپنے وطن میں تھا، شہر رسول سے دور تھا، در مصطفیٰ سے دور تھا، تو دعا کا انداز یہ تھا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے. اب جب در رسول پر پہنچا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ عرض سن لیجئے سرکار مدینے والے، تم غریبوں کے ہو غمخوار مدینے والے. آیا وہ طیبہ میں اب پوری ہو تمنا یہ بھی، قدموں میں دوں یہ جان آپ کے مدینے والے. انداز بدل گیا. اچھا کیوں؟ دنیا کے اندر شہر تو بہت ہیں، بڑے بڑے شہر، خوبصورت شہر ہیں. اس ٹائم دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، نمبر 1 پر اگر کوئی سٹی ہے تو وہ دبئی ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی عمارت نمبر 1 پہ ساری دنیا کے اندر برج خلیفہ ہے. لیکن بندہ کسی بھی شہر میں جا کر کسی بھی عمارت کو دیکھ کر مرنے کی دعائیں نہیں کرتا، لیکن جب در رسول پر حاضر ہوتا ہے تو اس شہر میں مر کے دفن ہونے کی تمنا کر رہا ہے. کیوں؟ ملاحظہ فرمائیں. یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ چپ نہیں بیٹھ پائیں. مدینے کی گلیوں میں جب گھومتے ہیں یہی سوچ کر رہ گزر چومتے ہیں. مدینے کی گلیوں میں جب گھومتے ہیں یہی سوچ کر رہ گزر چومتے ہیں. چلے جائیں گے ہم اسی راستے سے، چلے جائیں گے ہم اسی راستے سے،
بہشتے کرم میں لپکتے لپکتے. اب تو در مصطفیٰ پر پہنچ گیا سمجھو کہ مر گیا, وہیں پر دفن ہو گیا. لیکن اگر کسی کا انتقال نگلیا میں ہوا, منڈیا میں ہوا, رسول پور میں ہوا, ککر جھنڈی میں ہوا, بھاؤپورہ میں ہوا, اپنے علاقے میں مر گیا, اب وہ تو یہ سوچے لوگ کہ یار یہ تو یہیں پر مرا تو یہیں پر دفن ہو گیا. لیکن جو عاشق رسول ہے اس کی میت کو دفن بے شک کہیں بھی کیا جائے, لیکن اس کی روح در رسول پر حاضر ہو جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیں. اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے مدینہ شہر کو دیکھا ہے تو حضور کے گنبد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے تصور کرو. در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی, پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی. در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی, پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی. کہیں دفن کر دو جنازے کو, لیکن کہیں دفن کر دو جنازے کو, لیکن وہ پہنچے گا طیبہ کھسکتے کھسکتے. کہیں دفن کر دو جنازے کو, لیکن یہ بچی ماشاءاللہ ہماری بھتیجی ہے, قاری صاحب کی بیٹی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک ان بچوں کے نصیب کو بلند فرمائے. اتنا دکھ مجھے ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, بس اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری مرحومہ بھابی شہناز خاتون کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں ایک شعر پڑھ دوں اور اس کے بعد کچھ فرمائش کے اشعار جو میں نے مرحوم حاجی احسان صاحب جو ہمارے خالو ہیں ان کی یاد میں پڑھے تھے, 2-3 شعر پڑھوں گا, اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا. آخری شعر پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. ذرا سونی پلکوں کی قسمت جگا دو. اب میرا منہ آپ کی طرف ہے, دیکھنا یہ ہے کہ سامعین کیچ کر پاتے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. ذرا سونی پلکوں کی قسمت جگا دو, ذرا خواب میں اپنا چہرہ دکھا دو. اچھا سمجھ گئے ہیں, اچھا سمجھ گئے ہیں, پھر سے کوشش کرتا ہوں. ذرا سونی پلکوں کی قسمت جگا دو, ذرا خواب میں اپنا جلوہ دکھا دو. ذرا سونی پلکوں کی قسمت جگا دو, ذرا خواب میں اپنا جلوہ دکھا دو. شب غم کے بستر پہ عاشق تمہارا, شب غم کے بستر پہ عاشق تمہارا ابھی سو گیا ہے سسکتے سسکتے. میں بہت تیزی کے ساتھ اشعار پڑھ رہا ہوں. حشر